السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب بخیر ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے ماہ رمضان کی عظمت اور اس کے فضائل۔ تو ماہ رمضان کے کیا کیا فضائل ہیں، اس کی کیا عظمتیں ہیں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی آج جانیں گے۔ تو چلیے جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے ضرور رکھیں۔ ہم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، اس مہینے میں آئے، تو اس کے روزے ہمیں کیا ہے، ضرور رکھنے چاہیے۔ اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی کر لیں۔ دوسرے دنوں کے روزوں سے کیا ہے، ان کی گنتی پوری کر لیں، یعنی قضا کر لیں۔ یعنی جب ہم سفر میں ہوں یا ہم بیمار ہوں تو ہمارے رمضان میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں تو ہم ان کو کیا ہے، آئندہ آنے والے رمضان سے پہلے پہلے کیا ہے، ان روزوں کی قضا کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتے ہیں اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتے ہیں، اور اس لیے کہ تم اپنی گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے ہمیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہم کیا ہے، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ایسا کرنے سے ہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ماہ رمضان کی عظمت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمایا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور ماہ رمضان سال بھر کے مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور شرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے نیکی کے طلبگار، نیکی میں آگے بڑھ۔ ایک ندا دینے والا کیا ہے، پکارتا ہے کہ اے نیکی کے طلبگار، نیکی کر اور آگے بڑھ، اور اے شر کے متلاشی رک جا، اور اے شر کے متلاشی رک جا۔ اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں، شرکس جنوں کو کیا ہے، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ یعنی جہنم میں شرکش شیاطین کو ڈال کر جو کیا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کیا ہے، کھول دیے جاتے ہیں، بس ان میں سے کوئی بھی دروازہ کیا ہے، بند نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اور ایک ندا دینے والا کیا ہے، پکارتا ہے، اے نیکی کے طلبگار، نیکی کر اور آگے بڑھ، اور اے شر کے متلاشی رک جا، یعنی جو تو نے برائیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، ان کو کیا ہے، روک دے، اور اللہ تعالیٰ کی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، کئی لوگوں کو کیا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے، یعنی کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، ہر رات ماہ رمضان کی یوں ہی ہوتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہی خوبصورت پکار ہے، کیا ہی خوبصورت پکار ہے، اے خیر کے طلبگار، اللہ تعالیٰ کے رضا والے کاموں میں مشغول ہو جا، ہے نا۔ کیا ہی خوبصورت پکار ہے، اے خیر کے طلبگار، اللہ تعالیٰ کے رضا والے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے باز آ جاؤ۔
یہی وجہ ہے کہ رمضان میں مومنوں کے لیے نیکیاں کمانا اور عبادت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے شیاطین ہوتے ہیں ان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ جو راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے شیاطین ہوتے ہیں ان کو کیا ہے، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا رمضان میں سستی کی بالکل گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہانہ ہے۔ لہٰذا رمضان میں کیا ہے، سستی کی کیا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہانہ ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اگر اس کی اسی مغفرت کے مہینے میں بخشش نہ ہوئی ہو تو پھر کب ہوگی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور لیکن اس کی پھر بھی بخشش نہیں ہوئی۔ اگر اس کی رمضان کے مہینے میں بخشش نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی نا۔ سوچنے والی بات ہے، جو رمضان کا اتنا مبارک مہینہ ہے، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے ہمارے پاس نا، تو بھی ہم اپنی بخشش نہ کروا پائے تو ہم کب کروائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم انشاءاللہ اتنی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور ہماری بخشش کر دیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محرومیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور رمضان مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین مہینہ ہے۔ رمضان کیا ہے، مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین کیا ہے، مہینہ ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ، منافقین پر اس سے برا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہے، تم پر یعنی ہم پر کیا ہے، ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا کہ مسلمانوں پر کیا ہے، اس سے بہتر مہینہ اور منافقوں پر اس سے برا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً ارشاد فرمایا نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً ارشاد فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفل عبادت اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس مہینے کا ثواب اور اس مہینے کی نفل عبادات کا کیا ہے، اس کے آنے سے پہلے یعنی رمضان آنے سے پہلے کیا ہے، لکھ دیتا ہے، اور اس کی بدبختی بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے۔ کیونکہ مومن کیا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کیا ہے کہ کوئی بھی ہماری عبادت کے بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، سب چیزوں کو چھوڑ کے کیا ہے، عبادت کرنے کی کیا ہے، تیاری کرتا ہے۔ اور منافق مومنوں کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اور منافق کس چیز کی تیاری کرتا ہے، ان کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرنے کی کیا ہے، تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی صحیح تیاری کرنے کی اور رمضان کے مہینے میں مقبول عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شریف میں وارد ہے، حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ سبحان اللہ نا۔ آپ صلی اللہ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہے، رمضان آ چکا تھا تو ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو کیا ہے، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال ہی کیا ہو، رمضان ہی ہو نا۔ سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان میں نیکیوں کا اجر ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں کیا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب 70 گنا کیا ہوتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب کیا اور فرمایا کہ اے لوگو،
تم پر ایک عظیم الشان بابرکت مہینہ سایہ فغن ہو گیا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور راتوں کے قیام کو نفل نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن یعنی شعبان کی آخری تاریخ میں آخری دن کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کو خطاب ہو کے فرمایا کہ اے لوگو تم پر ایک عظیم الشان مہینہ کیا ہے بابرکت مہینہ کیا ہے سایہ فغن ہو گیا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے کیا ہے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے روزے کو فرض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو کیا ہے فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو نفل کیا ہے۔ جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں ایک فرائض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص کیا ہے اس مہینے میں کیا ہے قرب الہی کی نیت سے کوئی نیک اعمال کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر کیا ہے سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے نا۔ جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے باقی مہینوں میں کیا ہے 70 فرائض ادا کیے۔ سبحان اللہ۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے نا۔ رمضان کیا ہے صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب کیا ہے جنت ہی ہے۔ اور یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر نا۔ یہ مہینہ کیا ہے غم خواری کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں کیا ہے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی عظمت اور فضائل کے باوجود کوئی بدبخت ہی ہوگا جو تمام فضائل سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے والا بنائے، آمین۔ میرے دوستو، ماہ رمضان اور رمضان کی نماز سے اللہ تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازا ہے نا۔ ماہ رمضان اور رمضان کی نماز سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا ہے نوازا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں نا جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو کیا ہے ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں ملے۔ پہلا یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا ہے نا۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت پڑ جاتی ہے اس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب نہیں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ سبحان اللہ نا۔ دوسرا کون سا ہے کہ ان کے شام کے وقت ان کے منہ کی بدبو کیا ہے مشک سے بھی زیادہ خوشبو زیادہ اچھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا یہ کہ فرشتہ ہر دن ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں ہے نا۔ تیسرے کیا ہے فرشتے ان کے لیے کیا ہے ہر دن اور ہر رات کیا ہے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کر لے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمیں رمضان کے مہینے میں 5 تحفے دیے، اس میں سے چوتھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے نا میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کر لے۔ سبحان اللہ۔
5واں تحفہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 5واں تحفہ کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے۔ وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان کے تمام امراض سے مالا مال فرمائے، اللہم آمین۔ اور ایک روایت میں وارد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا ایک عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا ایک عمرہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے مانند ہے۔ جو رمضان شریف میں عمرہ کرتا ہے تو اس کو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے مانند ثواب ملتا ہے، اس کے مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا مقبول عمرہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم نے سنا رمضان کی فضیلت، رمضان کے فضائل، جو بھی ہم نے سنا ان پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں گے، نوافل پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں بار بار کہتی ہوں کہ اس رمضان انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن شریف کو اس طرح مکمل کریں کہ ایک مرتبہ اس کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ لیں، تاکہ ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے قرآن کے ذریعے، ہے نا۔ تو ضرور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہے اس مہینے میں کیا ہے ضرور انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ایک مرتبہ قرآن شریف کو کیا ہے مختصر ترجمے کے ساتھ ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتیں کرنے والا بنائے، دعائیں کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو پوری واچ کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان کو درگزر کرنا۔ انشاءاللہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا اللہ تعالیٰ ہمیں پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔